کاظمی صاحب جو ابھی کراسا صاحب بات کر رہے ہیں کہ مولانا کی اپنی سواریاں بھی جو ہے وہ اس قسم کے خدشات کا اظہار کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کہ ہمیں حکومت زیادہ سوٹ کرتی ہے بجائے اس کے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں. یہ سواریاں اتر سکتی ہیں یا حکومت کو اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے پھر جو مولانا کے ساتھ جو مختلف مذاکرات ہوتے رہے، غلطی کہاں کی حکومت نے؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ مولانا جو ہے وہ شروع سے اس ترمیم کے خلاف تھے یا مولانا کا کوئی ہاسٹائل ایٹیچیوڈ تھا. اگر آپ دیکھیں تو مولانا نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ 45 کیے یا 47 کیے معاملات ہم نے یہیں سے چلانے. لیکن اگر آپ اس کے بعد دیکھیں ملک صاحب، ایک واقعات کا تسلسل ہے جہاں پہ آپ کو حکومت کی ایروگنس نظر آئی، حکومت کی کج فہمی نظر آئی. جس طرح انہوں نے ایم این ایز کو گرفتار کیا پارلیمنٹ سے، گزشتہ رات کو جو مولانا نے گفتگو کی اور وہ کافی غصے میں تھے، انہوں نے بتایا کہ میرے کسی رکن کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کی فیملی میرے گھر بیٹھی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے جو کل سینٹ میں کہا کہ جی ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. آئی ڈونٹ نو کوئی حکومت اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنا چاہ رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، کیوں اس طرح کا رویہ حکومت کا جب آپ چیزوں کو مینج کر ہی رہے ہیں. اور ابھی بھی جو اس وقت کی خبر ہے کہ جو وہ خصوصی کمیٹی نے مسودہ منظور کیا ہے اس میں مولانا کی تجاویز شامل نہیں کی گئی ہیں اور اس میں اے این پی بھی بائیک آؤٹ کر کے چلی گئی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ منٹس اور منٹ بائی منٹ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلے گھنٹے آدھے میں یا چیزیں بالکل تبدیل ہو چکی ہوں، لیکن اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ جو مسودہ حکومتی مسودہ ہے اسی کو منظور کیا گیا ہے. مولانا کی تجاویز نہیں ڈالی گئی بیچ میں اور اے این پی نے بھی اس سے بائیک آؤٹ کر دیا ہے. تو فی الحال کی تو یہ سچویشن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا ان کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے. دوسری جانب مولانا کے بندے توڑنے کی کوشش کی گئی جس کا مولانا نے گلا شکوہ کیا. پھر مولانا کو وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی کہ وہاں سے مخصوص نشستیں آ سکتی ہیں. آج سپریم کورٹ کے ججز نے دوسری دفعہ وضاحت دے دی اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ پابند ہیں اس فیصلے کے. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو تو صرف اسی چیز پہ فارغ کر دینا چاہیے جس کو ملک کی عدالت کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ہم کیا کریں. تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت نے کچھ زیادہ تیزی میں مولانا کو ناراض کر دیا. لیکن اطہر صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ 63A کے بعد پھر مخصوص نشستوں کا جو کارڈ اس وقت حکومت کے پاس ہے، مولانا ان کے لیے irrelevant ہو جائیں گے؟ اگر مولانا ساتھ دیں تب بھی اچھا، نہ دیں تب بھی اچھا. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا جو ہے نا وہ بڑا عوامی موڈ بھی سمجھتے ہیں. مولانا کی سیاست آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کا ایک بینک ہے اور اس وقت ان کو پتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ کھڑے ہیں اور جس قسم کی ان کو پیشرائی مل رہی ہے تو مولانا کوئی گھاٹے کا فیصلہ نہیں کریں گے. وہ کوئی پی ٹی آئی کی محبت میں یا کسی اور کی عداوت میں نہیں کر رہے، وہ اپنی ایک سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں یقیناً پرنسپل سٹانس بھی ہوگا کچھ مخصوص چیزوں کے حوالے سے جو آئینی معاملات ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا کا حکومت کے ساتھ نہ جانا مولانا کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے کہ سب نے دیکھا کہ جو بھی حکومت کے ساتھ گیا اس کو ماشاءاللہ اس حکومت نے اس نہج پہ پہنچایا ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو، استحکام پاکستان پارٹی ہو، آپ کے پرویز خٹک صاحب ہو. ہر بندے کو یا تو ہوتا نا کہ یہ کوئی کامیابی کی 3-4 مثالیں بنا دیتے کہ جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ کامیاب ہوگا. وہ تو سارے مطلب تاریخ کے کوڑا دان میں چلے گئے. تو یہی وجہ ہے کہ مولانا بھی بڑے کیئرفل ہے. اور رضا ربانی صاحب نے جو آج لیٹر لکھا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اگر امینڈمنٹ آپ اس طرح کریں گے یہ تاریخ کے کوڑا دان میں جائے گی. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں مولانا. پر مجھے اگین یہ لگتا ہے کہ مولانا حکومت کے خلاف نہیں تھے. اگر وہ خلاف جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی حکومت کو ہی جاتا ہے.